اللہ تعالیٰ رحمت کرنے پر آتا ہے تو کسی بھی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے سبب اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا ذیل میں ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی پر اللہ نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آ گیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا تو اس کا حج و عمرہ آ گیا اور ان نیکیوں نے اس کو منور یعنی روشن کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تو صلہ رحمی نے یعنی اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس نیکی نے آ کر اس کو بچا لیا۔ ایک شخص کو زبانی یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کو نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے وہ آنسو آ گئے جو اس نے خشیت الہی یعنی خوف خدا میں بہائے تھے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام لگانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اطاعت، والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج، عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا کی وجہ سے رونا، نیز اللہ کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے معذبین پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کی بات ہیں، وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب کچھ اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا
ہے، وہیں بعض اوقات کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خوروں یعنی ادھر کی ادھر لگانے والوں، آپس میں لڑانے والوں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام بھی ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر ہمیں فرمایا، گویا جہاں ایک نیکی کی وجہ سے نجات ہو سکتی ہے وہیں کسی گناہ کے سبب گرفت بھی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا عقلمند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز ہرگز نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو معمولی سمجھنا سراسر حماقت ہے اور اس کے نہایت ہی بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب مبارک آیا اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہمیں بتا دی گئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں 2 دن باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ڈراموں سے، فلموں سے، گانوں سے، باجوں سے، ٹک ٹاک سے، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے دل سے تمام کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہماری بخشش فرما دے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہمارا پورا ملک جو ہے وہ بند ہے اور ہمارے اوپر بیماری نے آ گھیرا ہے۔ اور اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کہتے ہیں، اس طرح ہی کہتے ہیں، اگر ایسے بھی کہتے ہیں تو میرا اللہ غفور الرحیم اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، اللہ چاہتا تو کسی کا بھی کوئی منصوبہ ہوتا تو اللہ اس کو ناکام بنا دیتا، پر یہ ہم سب کے ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ ہم سب کے گناہ ہے، ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے آج یہ کرونا وائرس ہم پہ مسلط ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ سے زیادہ پناہ مانگنی ہے اور ایک اپنے دلوں میں دوسروں کی محبت رکھتے ہوئے سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا کہ دعا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بے شک اللہ تعالیٰ نے آج ہر گھر کو مسجد بنا دیا ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں، تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ دعا کو لمبا لے جائیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور ضرور سنے گا، کیونکہ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی، نماز پڑھتے رہیے گا، دوسروں کو تلقین کرتے رہیے گا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھتے رہیے گا، سود خوری اور حرام چیزوں سے بچتے رہیے گا، کہ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں بھی آپ کو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھوں گی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔